جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیچبنی کے ساتھ۔ اکثر ذہنوں میں چند سوالات گردش کر رہے ہیں۔ ان میں پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا ایران جنگ مزید جاری رہے گی؟ کیا امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کرے گا؟ اسٹریٹ آف ہارموز کب تک کھل جائے گی؟ اور ابھی جو ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے اس کے لیے سوال بہت زیادہ ہے کہ کیا امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم کامیاب ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ ہم پروجیکٹ فریڈم پہ بات کریں، میں آپ کو جو گزشتہ 3 سوال ہیں کہ کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران پر حملہ آور ہو سکے ایک دفعہ پھر، اور کیا وہ اپنا جو بلاکیڈ ہے اس کو بہت زیادہ عرصے تک قائم رکھ پائے گا، یا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران سے دوبارہ جنگ لڑ سکے؟ اس پہ میرا اپنا ایک تجزیہ تو بہرحال ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی کا تجزیہ سنانے جا رہا ہوں، آف کورس جو بہت زیادہ اس دنیا میں میٹر کرتا ہے، کنٹری چائنا، وہ اس کے کسی طور اسپوکس مین سمجھ لیجئے آپ۔ میں ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے جناب وکٹر گاؤ۔ اچھا، یہ جو وکٹر گاؤ صاحب ہیں یہ چائنا گورنمنٹ کے سابقہ ڈپلومیٹ ہیں، یہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں، یہ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آج کل، یہ کرنٹ افیئر کے کمنٹیٹر ہیں، یہ بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز اور بہت سارے میڈیا کے اندر چائنا کے بارے میں ایز اسپوکس مین چائنا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ چائنا ڈیلی اور CCTV جو چائنا کا ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک باقاعدہ امپلائی ہیں یہ چائنیز گورنمنٹ کے، مطلب چائنا گورنمنٹ کے تو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، لیکن ان کی پوزیشننگ ایسی ہے کہ چائنا ان کی کہی ہوئی باتوں کو نگیٹ نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چائنا کی پالیسی ایسا لگتا ہے ان کی تمام تر گفتگو سے کہ یہ چائنیز پالیسی بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اچھا وہ بھی اپنے سر کے اوپر نہیں لے رہے، وہ بھی ڈال رہے ہیں کہ جناب CNN انویسٹیگیشن نے کنفرم کیا ہے، ایک تو چائنیز ریپرزنٹیٹیو چائنا کے اسپوکس پرسن، اور اس کے بعد وہ CNN کو ساتھ میں CNN کے سہارا لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ CNN انویسٹیگیشن نے کنفرم کیا ہے کہ ایرانی جوابی حملوں میں 8 ممالک میں 16 ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچا، جو کہ اس ریجن میں امریکی ملٹری کی اہم تنصیبات تھیں۔ ان میں سے کافی فیسلٹیز تو اب استعمال بھی نہیں ہو سکتی۔ ان نقصانات میں رن ویز، ویئر ہاؤسز، بلڈنگز یہ تو ہیں ہی، لیکن ایکچولی وہاں پر ان کے ریڈار سسٹمز ہیں جو دور سے آتے ہوئے میزائلوں کو اور ڈرونز کو اور طیاروں کو دیکھ سکتے تھے، یعنی کہ وہ سسٹم جو ہے ختم ہونے سے ان ممالک میں موجود امریکی اڈے اب اس قابل نہیں رہے، سمجھیے کہ ان کی آنکھیں نہیں رہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے کسی بھی حملے کو ہونے سے پہلے کہ اس کے لیے کوئی بچاؤ کا تدبیر کی جا سکے۔ اچھا، کچھ بیچ میں ان کے الفاظ کے بعد میں بھی اپنی تشریح بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وکٹر گاؤ کہتے ہیں ایران نے کم و بیش اس ریجن میں موجود امریکہ کا ہر ایڈوانس ریڈار سسٹم تباہ کر دیا ہے، امریکہ کا ہر ایڈوانس سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ یہ وکٹر گاؤ کہہ رہے ہیں، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اور چائنا جو کہ اس وقت بہرحال سم ہاؤ از بیکمنگ ورلڈ سپر پاور، اس کے نمائندہ کے طور پہ بات کرتے ہیں۔ وہ عام آدمی نہیں ہے کہ کوئی بھی ویلاگر نہیں ہے کہ آگے کوئی بھی بات کر دی اور اس کے بعد کل اس کے اوپر سوری کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ وکٹر گاؤ کہتے ہیں یہ وہ سسٹم ہیں جو کسی مارکیٹ کی شیلف پر نہیں ملتے اور نہ ہی عمومی طور پہ تیار کیے جا سکتے ہیں، یہ ریجن کے مخصوص حالات کو مد نظر رکھ کر تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کے انفراسٹرکچر بھی اتنے ہی اہم، مضبوط اور قیمتی ہوتے ہیں۔ ان ریڈار کے تباہ ہونے سے محض مالی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ آنکھیں نہیں رہیں جو دور سے آنے والے ڈرونز، میزائلز اور جنگی جہازوں کو دیکھ سکتی تھی۔
تاکہ ان کے حملوں سے بچا جا سکے۔ مالی طور پر ان کو وکٹر گاؤ کہتے ہیں مالی طور پر یہ نقصان $50 بلین تک ہو سکتا ہے امریکہ کا، جہاں پہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ، امریکہ کی عوام سڑکوں پر سونے پہ مجبور ہوتی چلی جا رہی ہے، بے گھر ہو رہے ہیں لوگ، جابس جا رہی ہیں، اس ملک نے $50 بلین ایک غیر قانونی اور غیر ضروری جنگ میں جھونک دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وکٹر گاؤ کہتے ہیں سابقہ نیٹو جنرل سیکرٹری ویسلی کلارک نے بتایا کہ امریکہ نے کم و بیش ٹام ہاک لینڈ اٹیک میزائل کے ذخیرے کا 50% اس جنگ میں استعمال کر دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ان کا ایک وارفیئر تھا، اس کا آلموسٹ 50% اس کو انہوں نے کنزیوم کر لیا، اس جنگ کے اندر تباہ کر دیا۔ ان میزائلوں کا بنانا نہ آسان ہے، نہ ہی یہ جلدی تیار ہوتے ہیں، انہیں دوبارہ تیار کرنے میں سالوں لگیں گے، جبکہ ان میزائلوں کی تعداد تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کسی بھی جنگی تیاری کے لیے کم ترین سطح پر پہنچ چکی تھی۔ اب دیکھیے کتنی اہم صورتحال ہے کہ ایک طرف چائنا کے ساتھ جو ہے ایک لڑائی کی خدشہ ہے کہ کسی وقت چائنا سے ڈائریکٹ ان کی لڑائی ہو سکتی ہے، رشیا کے ساتھ، کیونکہ یوکرین کو سپلائی کرتے رہے ہیں نا، امریکہ سے ویپن سپلائی ہوتے رہے ہیں، تو آف کورس یوکرین کی لڑائی بھی تو یورپ کے تھرو امریکہ ہی لڑ رہا تھا نا، تو اب بہت سارا ویپنری سسٹم جو بھی ہے اس کو درکار تھا اپنے ڈیفنس کے لیے۔ اب بجائے اس کے کہ اب کسی وقت اس کی باقاعدہ، ابھی تو بے قاعدہ لڑائی ہے نا، ایران کے تھرو لڑ رہا ہے، اگر ڈائریکٹ امریکہ سے کہیں بھی ان کا کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو امریکہ کے پاس اتنی مقدار میں اسلحہ بارود اور جنگی ساز و سامان موجود نہیں ہے۔ اچھا، اور اس سے بعد پھر اب مزید بڑی کیا بات ہے، وکٹر گاؤ کہتے ہیں ایک طرف امریکہ کے پاس ان موسٹ ایڈوانس ویپنز کی کمی واقع ہو چکی ہے، تو دوسری طرف چائنا نے ان ریئر ارتھ منرل کی سپلائی پر پابندی لگا دی ہے، جو ان موسٹ ایڈوانس ویپنریز کے تیاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو جتنا بھی موسٹ ایڈوانس وارفیئر ہے نا، یہ اس کے لیے آپ کو ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ کو اسپیشل میگنیٹس کی ضرورت پیش آتی ہے، جو کہ جس کی ریفائن کرنے کی صلاحیت پوری دنیا کو جو سپلائی ہوتی ہے اس کا 90% چائنا پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر چائنا یہ ریئر ارتھ منرلز، یہ جو منرلز ہیں، یہ اگر پرووائڈ نہیں کرے گا کسی کنٹری کو، اسپیشلی امریکہ کو، تو بھائی نہ اس کے اے آئی کام کرے گی، نہ اس کے سیٹلائٹس کام کر پائیں گے، نہ اس کے یہ اسپیشل جیٹس بنا رہے ہیں، جو جہاز بنا رہے ہیں، جو میزائلز بنا رہے ہیں، جو ڈرون بنا رہے ہیں، یہ سب نہیں بنا پائیں گے۔ ایک پہلے ہی ان کے پاس شدید کمی ہے جدید اسلحے کی، اور وہ اب مزید تیار بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو ضروری، بہت ضروری جو اس کے لیے ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت ہے، وہ چائنا سے انہیں سپلائی نہیں ہو رہی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، صدر ٹرمپ کا چائنا کا دورہ صرف اور صرف، جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اور بہت ساری باتیں بھی ہوں، لیکن صرف اور صرف ایک وہ بڑا مسئلہ مدعا لے کے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ چائنا سے کوئی ڈیل بریک کر سکیں، کہ وہ چائنا سے ریئر ارتھ منرل حاصل کرتے رہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، اگر صدر ٹرمپ کا دورہ پوسٹ پون نہیں ہوا، جو 15، 16، 17 مئی کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو شاید اس وقت تک اگر یہ جنگ کو ریزالو نہیں کر سکے، جو ایران جنگ کے میٹر کو، تو شاید ایک دفعہ پھر پوسٹ پون کرنا پڑ جائے۔ تو وہ صدر ٹرمپ کا میں سمجھتا ہوں سب سے مین مدعا جو ہے وہ ہے چائنا سے ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی کو کنٹینیو رکھنا۔ جی، پھر دوبارہ وکٹر گاؤ پہ آ جاتا ہوں۔ یعنی امریکہ کے ان ایڈوانس ویپنز کی تیاری کا انحصار ہے چائنا سے حاصل کردہ ریئر ارتھ منرلز پر، جو چائنا کی مرضی کے بغیر امریکہ کو نہیں مل سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں وکٹر گاؤ، تو اب امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا، اچھا یہ وہی سوال ہیں جو میں نے پہلے بتایا نا، وہی سوال، ان کے جواب اب وکٹر گاؤ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو اب امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ پہلا آپشن کہ امریکہ نیول بلاکیڈ کرے، جو اس نے پہلے سے کیا ہوا ہے، نیول بلاکیڈ کرے، اس نے جو
لیکن اگر کیا ہوا تو کیا ہوا، اس کے باوجود ادھر لیکیج ہے اور چائنا کے بحری جہاز اس نیول بلاکیڈ کے ہونے کے باوجود وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں اور امریکہ انہیں روک نہیں پا رہا، صرف جاتا ہوا دیکھتا ہے، اسپیشلی چائنا کے جہاز. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب باقی دنیا تو ٹھیک ہے، باقی دنیا تو چائنا کو میٹر نہیں کر رہی ہے، وہ تو دنیا جانے اور امریکہ جانے، لیکن چائنا کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے کیونکہ چائنا کے جہاز تو وہاں سے نکل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے بلاکیٹ کیا ہوا تو اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو اس، کیونکہ ہم تو اپنا جہاز لے کے جا رہے ہیں، ہماری تو بزنس چل رہا ہے تھرو اسٹریٹ آف ہارمز. دوسرا آپشن، امریکہ کہے کہ جنگ ختم اور واپس اپنے گھر چلا جائے. یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. اینڈ میں یہ ویلاگ ابھی ریکارڈ کر کے فنش کروں تو امریکہ اس طرح کا اعلان کر سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کے امریکہ کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس کو شاید ایک یہی آپشن ہے، لیکن وکٹر گاؤ کہتے ہیں اچھا لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ امریکی عوام اس صورتحال کو امریکی فتح کے طور پر تسلیم نہیں کر پائے گی. یہ بھی وکٹر گاؤ نے کہا. تیسرا آپشن جو کہتے ہیں وکٹر گاؤ، دوبارہ حملہ کر دیا جائے، امریکہ دوبارہ سے حملہ کر دے. دیٹ از پاسبلٹی بقول وکٹر گاؤ کے. لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ایرانی میزائل سسٹم لانچ کرنے کی صلاحیت اور ایئر کرافٹ زمین کے اندر اس طرح رکھے ہوئے، ایرانی جو لانچنگ پیڈز وغیرہ ہیں اور جو ایئر کرافٹ ہیں ان کے زمین کے اندر اس طرح پہاڑوں کی سطحوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں تک کسی بھی امریکن وارفیئر کا پہنچنا ناممکن ہے. مطلب آپ ایران کے اس جو آپ کے ویپنز ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ اٹیک کر بھی دیں گے تو بھائی کیا کر لیں گے آپ، کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ اپنی بدنامی میں اضافہ کریں گے. اچھا آج صورتحال، وکٹر گاؤ کہتے ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ ایران کی رجیم تبدیل نہیں ہوئی. آف کورس نہیں ہوئی نا. رجیم تبدیل کرنا مقصد تھا نا امریکہ کا، وہ تو تبدیل نہیں ہوئی. گورنمنٹ پہ تو سارے مزید زیادہ بڑے واریئرز آ گئے ہیں. پہلے ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ بوجھ والے لوگ تھے، شاید پھر بھی وہ جلدی سے اس وار کو ختم کرنے پہ آ جاتے، لیکن اس سے بہت زیادہ جنگجو قسم کے لوگ جو ہے نا ایرانی رجیم میں موجود ہیں، اور اسی پرانی رجیم کا کنٹینیوشن بھی ہے. تو رجیم چینج نہیں ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں رجیم تبدیل نہیں بلکہ مزید سخت گیر رجیم آ چکی ہے. پھر کہتے ہیں کھلی ہوئی جو اسٹریٹ آف ہارموز کھلی ہوئی تھی اب وہ بند ہو چکی ہے. آپ اس کو جو پروجیکٹ لا رہے ہیں، پروجیکٹ فریڈم، بھائی اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنے کے لیے لا رہے ہیں نا، تو ایک جب اسٹریٹ آلریڈی پہلے کھلی ہوئی تھی، آپ نے اس کے اوپر حملہ جنگ یہ وہ سب کر کے آپ نے اسے بند کروا دیا، پھر بلاکیڈ بھی لگا دیا. اب دوبارہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ سے آگے کروں گا پروجیکٹ فریڈم کے اوپر. تو اب اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آلریڈی پہلے سے کھلی ہوئی تھی. اب وکٹر گاؤ اور کہتے ہیں کہ کیا آج کا صورتحال ہے، ایران کے نیوکلیئر مٹیریل کو ایران سے امریکہ اپنے قبضے میں نہیں لے جا سکا. وہ تو وہی موجود ہے. ابھی تک نہ اس کو آپ کم کر سکے ہیں، نہ اس کی شدت کم کر سکے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکے ہیں. ابھی تک صرف آپ نے کہا کہ جی نیوکلیئر ہم نیوکلیئر کی وجہ سے ایران پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں کیونکہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے. تو بھیا آپ تو کچھ نہیں کر پائے. آج کی صورتحال آج کے دن وہیں کی وہیں موجود ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شدید نقصان ہو چکا ہے. آف کورس امریکہ کے تمام تر اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ کے دور ہوتے جا رہے ہیں، شدید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایران جنگ سے اس کو یہ فائدہ ہوا امریکہ کو کہ جو کل تک اس کے بیسز موجود تھے مڈل ایسٹ میں، وہ وہاں پہ اب نہیں رہے. اب الٹا یہ کہ بیسز جو یورپ میں موجود تھے اب کہہ رہے ہیں جی جرمنی سے میں اپنے ٹروپس جو ہے وہ 50,000 ٹروپس میں واپس لے کے چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر اٹلی کا نمبر ہے. یعنی آپ دنیا بھر سے، ایک تو پہلے وہی لوگ پش کر رہے ہیں، اپنی اسپیس نہیں دے رہے آپ کو استعمال کرنے کے لیے، جہاں جہاں آپ کے بیسز بنے ہوئے تھے وہ اپنے ایئر اسپیس استعمال نہیں کرنے دے رہے، اور منع کر رہے ہیں ہمارے پاس جو موجود اڈے ہیں یہاں سے آپ فلائی کر کے ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ بیکار ہے اڈے کو خرچے کیوں کر اٹھائیں. جب آپ ساتھ ہی نہیں دے رہے تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فوجی واپس لے جاتے ہیں. تو اب دنیا بھر سے امریکی اڈے واپس سمٹنے شروع ہو گئے، امریکہ چلے جائیں گے.
ایک تو خیر بڑی ضرورت بھی پڑ گئی ہے نا، کیونکہ افورڈ نہیں کر پا رہے. دیکھیے برطانیہ جب ورلڈ وار 2 میں برطانیہ کی جب اس کو شکست ہوتی گئی دنیا سے، جب اس کی بنیادی وجہ تھی، اس نے ساری کالونیز اپنی ختم کی، بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ معاشی طور پہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا. آج امریکہ بھی معاشی طور پہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ان تمام اڈوں کو مینٹین کرنا. ابھی اس بات کی ایک چھوٹی سی ایڈیشن ہے جس بتانے کے لیے کہ صدر ٹرمپ جب آئے تھے تو انہوں نے اپنا گولڈن ویزا اناؤنس کیا تھا. آپ صرف یہ چیک کر لیجئے گا، میں آپ کو کسی اور اس میں بتاؤں گا شارٹ کلپ میں ایگزیکٹ اس کی سچویشن، کہ بھائی وہ گولڈن ویزا نہیں سیل ہوا پوری دنیا میں، وہ فلاپ ہو گیا، فیل ہو گیا، امریکہ فنڈز جنریٹ نہیں کر سکا. اور پھر اس کے بعد وہ گرین لینڈ کو اوپر قبضہ کرنا اور کینیڈا کو 51واں صوبہ بنانا اور ایران پر حملہ کرنا، یہ سب کا ہے اپنی معیشت کو کسی طور اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے. کیونکہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کا راج دنیا پہ اس وقت تک قائم ہے جب تک امریکن ڈالر دنیا میں بطور گلوبل کرنسی ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اور امریکن ڈالر دنیا میں بطور گلوبل کرنسی اس وقت تک رائج رہے گا کیونکہ ڈالر از ناٹ بیکڈ بائی گولڈ، ڈالر از بیکڈ بائی امریکن ہیجمنی. تو جب تک امریکہ کی ہیجمنی قائم ہے، ڈالر کی ہیجمنی قائم ہے. ڈالر گلوبل کرنسی ہے، ڈالر راج کر رہا ہے تو امریکہ کی اکانومی مضبوط ہے. گیٹنگ؟ آج صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف امریکہ فوجی محاذ کے اوپر، ملٹری محاذ کے اوپر، جنگ کے محاذ کے اوپر شکست کھا چکا ہے، بلکہ وہ گریجولی معیشت کے محاذ کے اوپر بھی ہارتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ امریکہ جو کل تک کہہ رہا تھا تمام دنیا کے ممالک کو کہ میرا ساتھ دو، اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں، آپ اپنے جنگی جہاز دیں مجھے، آپ اپنے فوجی دیں مجھے، جب ہر طرف سے اس کو انکار ملا، اس کی مدد نہیں ہوئی، اس کی سپورٹ نہیں ہوئی، تو آج امریکہ کہتا ہے پروجیکٹ فریڈم. کیا مطلب پروجیکٹ فریڈم بھائی؟ اب اس کو کسی طور اپنی ساکھ بچانی ہے. اس نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو پوری دنیا کے جو جہاز ہیں، پہلے آپ کو یاد ہوگا یا آپ کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ بیفور فیبروری اس ایران پر اٹیک سے پہلے 140 جہاز آیا اور جایا کرتے تھے، اب لیس دین 10 ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا پہلے وہ 140 جہاز جو تھے وہ مذاق کرنے آتے تھے، کیا تفریح کرنے آتے تھے یا ایوننگ واک کے لیے نکلتے تھے؟ ارے بھائی وہ بزنس کرتے تھے، کارگو آتا تھا، کارگو جاتا تھا، تمام ممالک ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، اپنی اپنی جو شپنگ لائنز تھی، اپنے اپنے جہاز، اپنے اپنے کنٹینر ایک دوسرے کو سپلائی کیا کر رہے تھے اور زندگی چل رہی تھی. اگر یہ جہاز کراس نہیں ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت ساری بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے باہر جو ہے رک کر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تجارت کا پہیہ بہت زیادہ رک گیا ہے. اور وہ تمام ممالک جن کے مابین یہ تجارت ہو رہی تھی، لینا دینا ہو رہا تھا، سپلائیز ہو رہی تھی، ان کے پاس یقیناً ان سپلائیز کی شدید کمی ہو گئی ہوگی. یہ نیچرل گیس اور کروڈ آئل تو بہت زیادہ تذکرے میں رہتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے زیادہ پروڈکٹس ہیں ڈیلی روزمرہ کے استعمال کی چیزوں سے لے کے، اور آپ کے جو ہیوی جیسے اسپیشلی جو آپ کا یوریا ہے اور دیگر بہت ساری پلاسٹکس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گلف ممالک میں نکلتی ہیں اور پوری دنیا کو سپلائی ہوتی ہیں، اور پوری دنیا سے چیزیں آتی ہیں جو کہ گلف ممالک میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے. تو اب جب وہ لوگ نہیں آئے امریکہ کی سپورٹ کرنے، تو امریکہ اچھا کوئی بات نہیں، میں اس کو پروجیکٹ فریڈم مطلب آزاد کرواتا ہوں ان جہازوں کو جو آبنائے ہرمز کے ادھر ادھر پھنس گئے ہیں. بھائی بلاکیڈ تو آپ نے کیا ہوا ہے، جب آپ نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے تو آپ سیدھا بلاکیڈ ختم کیجئے. بزنس ہے نا، وہ کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں بھائی آپ یوان میں ٹریڈ کریں اور اس کے بعد میری جو چارجز ہیں، آپ ٹول ہے میرا وہ پے کر دیجئے. دنیا تیار ہے، مینٹلی تیار ہے کہ ٹھیک ہے کاروبار کو کاروبار کے طریقے سے کیا جائے. اگر ہم دیگر اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم اس طرح کے ٹول دے رہے ہیں، ایون امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی ہم ٹول دے رہے ہیں، تو بھائی ہم اسٹریٹ آف ہارمز میں کیوں نہیں دیں گے ٹول؟ تو وہ دینے کو تیار ہے. تو
پوری دنیا بہت اچھے سے جانتی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے یہ صرف ایک فیل کریٹ کی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے اور ایران سے، اور اس میں بھی ایران ان کو یہ اس نعرے کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا، اس نعرے کے پیچھے امریکہ کو نہیں چھپنے دے رہا۔ اس کے 2 جہاز نکل رہے تھے، امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہم نکل گئے ہیں اور یہ تجارتی جہاز تھے، جبکہ ایران کا خیال یہ ہے کہ یہ نکلے نہیں ہیں، پہلی بات، اور دوسرے تجارتی جہاز نہیں تھے، تو ان کے اوپر بھی انہوں نے اس کو اب وارننگ دی، اب فائر کیا، میزائل مارے، جو بھی ہوا، بہرحال ان کو سموتھ فلو کرنے نہیں دیا گیا، جو کہ دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں سے گزر گئے۔ تو بھائی 2 جہاز کی بات ہے نا، چلو گزر بھی گئے لیکن گزرے نہیں ہیں، پلان کچھ اور تھا۔ اس بہانے وہ اپنے وارفیئر دیگر جہازوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک دھوکہ تھا امریکہ کی طرف سے جو کہ ایران نے نہیں ہونے دیا۔ اب یہاں بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ ایک طرف آپ نے وکٹر گاؤ کی پوری بات سمجھ لی کہ نہ وہ اس پوزیشن میں امریکہ کہ اٹیک کر سکے دوبارہ سے، کیوں اب اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اس کے بعد اپنے پاس اتنا اسلحہ موجود نہیں رہا، اتنی اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ول نہیں رہی، اور اس کے بعد پینٹاگون سے بھی کم و بیش یہی بات کی گئی، کہہ دی گئی کہ ہم ایران سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو اب ہم اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی اب امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپنا نقصان اور کر لے، ایک چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے نا دیا جلنے میں آخری ایک دفعہ بھڑبڑا لے، لیکن اس میں اس کا نقصان ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اور دنیا کے ممالک اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ موجودہ صورتحال یہ کہتی ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں ایران اپنی واضح برتری اور واضح جیت چاہتا ہے۔ وہ ایران، میں چھوٹی سی بات اور کر دوں، آپ کو عجیب سی لگے گی، ایران چاہتا ہے کہ جنگ امریکہ لڑے۔ ایران کے جو 2-3 مضبوط ساتھی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران جنگ سے نہ نکلے، ایران تھوڑا مزید امریکہ مزید جنگ لڑے۔ ایران کے ساتھی کہہ رہے، شاید میں غلط کرنا کہہ گیا ہوں، ایران کے 1-2 ساتھی ہیں مضبوط والے، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ابھی مزید میں جنگ میں پھنسا رہے تاکہ اس کی مزید درگت بنائی جا سکے، اور اس کو وہ سبق پڑھا دیا جائے کہ آئندہ وہ جنگ کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کھل جائے۔ اور ایران چاہتا ہے کہ اس کے پاس، اس کے صرف 2-3 تو مسئلے رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فضول قسم کی جو انہوں نے سینکشنز لگا رکھی ہیں، ایک ڈر کا خوف کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے، وہ ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہو جائے تاکہ لوگ اس سے فری ٹریڈ کرنا شروع کر سکیں۔ اور بھائی وہ تو نیوکلیر ویپن تو پہلے بھی بہت زیادہ بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا تو وہ بنائے گا ہی بنائے گا، باقی اسٹریٹ ہارمز ان کو مل گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں یہ ہمیں انکم کا ذریعہ مل گیا، یہ ہمیں مل جائے۔ صرف میں سمجھتا ہوں 2 آبجیکٹیو ہیں ان کے مین، کہ بھائی سینکشن کی بات ختم کر دی جائے، انہیں ان کی ساورنٹی، ان کی خود مختاری کے ساتھ انہیں جینے دیا جائے، اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز سے ان کو جو ٹول لینا ہے وہ لینے دیا جائے۔ یہ 2 شرائط میں سمجھتا ہوں ان کی بہت اہم ہے، باقی اس کے علاوہ ایران کے لیے کوئی بہت اہم نہیں ہے۔ یہ کسی وقت بھی اس طرح کی شرائط مان لی جائیں گی اور امریکہ واپس اپنے گھر چلا جائے گا، اور دنیا ایک نئے انداز میں مونوپولر سے ملٹی پولر ورلڈ کی صورت اختیار کر کے چلنا شروع کر دے گی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔